اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا نجران کا وفد آیا۔ گزشتہ 3-4 رکوع میں ہم نے نجران کے آنے والے وفد سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور دلائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کیے جانا اور سب سننے کے بعد، سب علم آ جانے کے بعد پھر عیسائیوں کی برابر ہٹ دھرمی کا تذکرہ سنا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ان سے سوالات کیے اور وہ جواب نہیں دے پائے تو انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی میں سوال کیا کہ اچھا، اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر بتائیے کہ حضرت عیسیٰ کس کے بیٹے ہیں؟ وہاں اللہ رب العزت نے حضرت آدم و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان فرما کر پھر انہیں جواب دیا۔ وہاں چپ ہو گئے، پھر ان سے جواب نہیں بنا تو عیسائیوں نے کہا کہ آپ جو کہتے ہیں اپنی جگہ مگر ہم نہیں مانتے۔ تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے مباہلہ کروایا۔ مباہلہ کہ ان عیسائیوں سے کہو کہ لے آؤ اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو یہاں رکھو، ہم رکھتے ہیں، اور پھر دونوں مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم دونوں میں جو باطل ہے اس پر اپنی ہلاکت نازل فرما، عذاب نازل فرما، جو حق پر ہے اسے کامیاب کامران فرما۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ جیسے ہی مباہلہ سنا ہے عیسائیوں نے تو گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ نبی ہے اور نبی کے مقابلے میں آنا سوائے ہلاکت کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے آ کر بہانے بنائے اور مسئلے کو ختم کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، یہ مذہبی باتیں تو بیچ میں آ گئی۔ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ آپ ہم پر کون سا جزیہ عائد ہوتا ہے، جزیہ لگائیں اور پھر ہم یہاں سے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ متعین فرمایا۔ وہ ایسا موقع تھا مباہلے کا جس وقت سارے مدینے میں موجود یہودی اس میدان میں آ گئے تھے جہاں مباہلہ ہونا تھا۔ جو عیسائی رہتے تھے وہ بھی آ گئے تھے، جو گنے چنے مجوسی تھے وہ بھی آ گئے تھے، مدینے کے مشرکین بھی آ گئے تھے، سب کے سب ایک ساتھ اس میدان میں موجود تھے۔ موقع کا بہترین فائدہ اٹھانا تھا۔ اللہ رب العزت نے اتمام حجت کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائی۔
تیسرے پارے کے 15ویں رکوع کی آیات، جس میں تیسرے پارے کے 15ویں رکوع کی آیات جس میں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا آ جاؤ، الی کلمۃ ایک ایسے کلمے کی طرف، سوائم بیننا و بینکم جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ تم اہل کتاب ہو، تمہارے پاس بھی آسمانی وحی موجود ہے، تو اس میں اگرچہ بیسیوں تبدیلیاں آ گئی، لیکن جو بات پر ابھی ہم تم متفق ہے اس پر آ جاؤ۔ یہ اتفاق کا مطلب کیا ہے؟ یہ متفق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہودی زبان سے جس کا اتفاق کرتے تھے، عیسائی زبان سے جس بات کا اتفاق کرتے تھے، اگرچہ عمل ان کے پھرے ہوئے تھے، اگرچہ عمل ان کے باطل تھے، لیکن زبان سے وہ کہتے تھے کہ ہاں ہم بھی یہی مانتے ہیں جو آپ کہتے ہیں، ہم بھی یہی مانتے ہیں جو آپ کہتے ہیں۔ وہ کون سی بات تھی؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہود بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، عیسائی بھی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، مشرکین مکہ، مشرکین مدینہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں۔ یہ جو ہماری مورتیاں ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہے، ان کے آگے ہم جو جھک رہے ہیں یہ عبادت تھوڑے ہی ہے، یہ تو ہم پٹا رہے ہیں ان کو کہ یہ اللہ کو منع کر دے، یہ اللہ کو راضی کر دے، اس لیے ہم ہمارے سفارشی ہے، اس لیے ہم ان کو خوش کرتے ہیں، راضی کرتے ہیں۔ اور دنیا میں جتنے غیر اللہ کے پجاری ہے، غیر اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں، وہ غیر اللہ چاہے کھڑے ہو چاہے آڑے ہو، جتنے ان کے آگے جھکتے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ عبادت تو ہم اللہ ہی کی کرتے ہیں، یہ تو ہمارے سفارشی ہے، ان کے آگے ہم سر اس لیے جھکا رہے ہیں، ان کے آگے ہم ہاتھ اس لیے اٹھاتے ہیں، ان کے نام پر نظر نیاز اور منت ہم اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کو راضی کرا کے دیں گے۔ یہ سب باطل عقیدے ہیں۔ توحید کا عقیدہ، حق کا عقیدہ، سچ کا عقیدہ صرف ایک ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات، اور عبادت کے جتنے تقاضے ہیں، صرف سر جھکانا عبادت نہیں ہے، مانگنا بھی عبادت ہے کہ اسی سے مانگا جائے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں، قربانی کی جائے اسی کے نام پر، اس اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر قربانی نہیں، دیگے چڑھانا صرف اللہ کے نام پر، نظر نیاز منت ماننا صرف اللہ کے نام پر، غیر اللہ کے نام کی نظر جائز نہیں، غیر اللہ کے نام کی قسم جائز نہیں، غیر اللہ سے دعا جائز نہیں، ان کے آگے کوئی سجدہ جائز نہیں، نہ عبادت کا سجدہ جائز، نہ تعظیم کا سجدہ جائز۔ پھر حضرت آدم کو کیسا سجدہ کروائے تھے؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، تو آدم اللہ کے ولی تھے، اللہ نے آدم کو سجدہ کرایا فرشتوں سے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے اللہ کے ولی کو سجدہ؟ اگر حضرت آدم اللہ کے ولی تھے اور اللہ نے ساری مخلوق سے کہا ان کو سجدہ کرو، تو ہم بھی اللہ کے ولی کو سجدہ کریں گے۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ قرآن کہتا ہے اگر اللہ کہے تو کریں گے سجدہ، اگر اللہ کہے اللہ کے ولی کو سجدہ کرو تو ہم کریں گے۔ آدم کو سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اس لیے سجدہ ہوا تھا، ہمیں بھی آ جائے حکم ہم بھی کریں گے۔ اگر اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، صرف اللہ کو سجدہ، صرف اللہ کی عبادت، تو ہمیں حکم ہے اللہ کو سجدہ کرنے کا، اس لیے ہم اللہ ہی کو کریں گے، غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ فرق ہے چھوٹا سا فقہا کہ یہاں کہ اگر سجدہ عبادت ہوگا غیر اللہ کو تو یہ تو شرک ہے، کفر ہے، اور اگر سجدہ تعظیمی ہوگا، غیر اللہ کو جو سجدہ کیا جا رہا ہے تعظیم میں سجدہ کیا جائے گا تو یہ حرام ہوگا، گناہ کبیرہ ہوگا، شرک والا عمل ہوگا، یہ کہ لائق تو اللہ ہی ہے سجدے کا، سر جھکانے کا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکایا، یہ شرک والا عمل ہوا، لیکن اس کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ میں ان کی عبادت کر رہا ہوں، لہٰذا وہ مشرک نہیں ہوگا، اس کا یہ عمل شرک والا ہوگا۔ جیسے
نماز کے بارے میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کافروں والا عمل کیا۔ اگر وہ انکار کرے گا، اگر وہ شریعت کے کسی حرام کو حلال کرے گا، کسی فرض کی فرضیت کا انکار کرے گا، جب جا کر وہ کافر ہوگا۔ یہاں نماز اس نے چھوڑا ہے جان بوجھ کر، ہے مسلمان، اس کا عقیدہ اسلام والا، اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہے، نماز اپنے اوپر فرض مانتا ہے، پھر جان بوجھ کر چھوڑ دی، تو اس کا یہ چھوڑنا، اس کا یہ عمل کافروں والا عمل ہوا۔ ایسے ہی جس نے سر جھکایا ہے کسی قبر کے آگے، کسی مورتی کے آگے، اس کی تعظیم میں، اگرچہ اس کا عقیدہ اسلام والا تھا، مسلمانوں کا تھا، وہ مانتا ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، مگر میں ان کی تعظیم میں سر جھکا رہا ہوں، اس کا یہ عمل مشرکوں والا ہے، اس کا یہ عمل مشرکوں والا ہے۔ وہ مشرک نہیں ہو گیا کہ اب وہ مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں، ہاں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا اس کو ملے گی۔ اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو یہ شرک کی سزا اسے ملے گی، اس شرک والے عمل کی سزا ملے گی۔ یہ احتیاط کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسلام سے خارج کسی کو قرار دینا بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ کسی کے مرتد ہو جانے کا، کسی کے اسلام سے پھر جانے کا فیصلہ دیا جائے، فتویٰ دیا جائے۔ تو جہاں بڑی سزا ہے وہاں اسلام نے اتنے قاعدے قانون متعین کیے ہیں کہ سزا بہت بڑی دی جا رہی ہے، تو جرم ایسے ہی آسانی سے ثابت نہیں ہو جائے گا، بڑی سزا والا جرم بڑا ہوتا ہے اور اس کے ثابت کرنے کے لیے باریک باریک اصول ہوتے ہیں۔ جیسے زنا کا معاملہ ہے، زنا کی سزا بڑی خطرناک ہے، تو ایسے ہی کسی نے آ کر کہہ دیا کہ میں نے اسے زنا کرتے دیکھا تو سزا نہیں لگیں گی، باضابطہ اس کے لیے گواہیاں چاہیے، باضابطہ اس کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ انسان نے دیکھا ہو کہ انسان وہاں تک پہنچ گیا تھا، یہاں تک کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے انگوٹھی کے اندر نگینہ داخل ہو جاتا ہے، اس طرح سے اگر مرد کا عزم عورت کے عزم میں داخل ہوا ہے، اس انداز سے جس طرح انگوٹھی میں نگینہ داخل ہوتا ہے، تو مانا جائے گا کہ زنا ہوا، ورنہ محض قربت ہو، محض ساتھ میں ہو، اگر اس کے ابتدائی ظاہری علامات، ظاہری چیزوں کا ہی نظارہ کیا ہے، دیکھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے انہیں زنا کرتے دیکھا، تو ہرگز یہ گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ صرف باتوں باتوں میں اوپرا اوپری دیکھ کر آ گیا ہے اور گواہی دے رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، اور اسے اگر زنا کی سزا دے دی گئی، 100 کوڑے لگا دیے، شادی شدہ کو سنسار کر دیا، مار دیا، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا، اور اگر اس نے وہ گناہ نہیں کیا ہوگا تو یہ ظلم ہو جائے گا اس پر۔ اس لیے شریعت اسلامی نے جتنا بڑا جرم اس کے ثابت کرنے کے اتنے باریک باریک اصول، تو ان سب جرائم پر شرک اور کفر تو سب سے بڑا جرم ہے، اور شرک اور کفر کے ثابت کرنے کے لیے بھی ویسے ہی باریک باریک اصول اور ضابطے ہیں جس کا اہتمام ضروری ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹے موٹے گناہ پر ہماری زبان پہ فتوے چل رہے ہو، مشرک 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 ہو گیا، مشرک ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں احتیاط ہونی چاہیے۔ مرتد کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اسے 3 دن کا موقع دیا جاتا ہے۔ جو مرتد ہو گیا، جس نے ایسا عقیدہ پیش کر دیا، اسلام سے پھر گیا، کوئی مسلم قادیانی ہو گیا، کوئی مسلم شیعہ ہو گیا، اسے 3 دن کا موقع دیا جائے گا کہ یہاں بیٹھو، آؤ اور آ کر تمہارے پھر جانے کی وجہ بتاؤ کہ تمہیں ایسی کون سی دلیل مل گئی، ایسی کون سی بات سے تم متاثر ہو گئے جو تم نے اسلام چھوڑ دیا۔ اسے بٹھایا جائے گا، اس سے وہ دلائل، اس کی من گھڑت باتیں سنی جائیں گی، اسے سمجھایا جائے گا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ 3 دن میں وہ توبہ کر لے تو مرحبا، اس کا استقبال ہے اسلام میں، مسلمانوں کے آ جاؤ واپس۔
پھر سے شروع کرنا پڑے گا وہاں سے، پھر الف سے، جیسا ابھی تک اسلام تھا ہی نہیں، اس کی کوئی نیکی نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، اب الف سے پھر شروع ہوگا، لیکن قبول کیا جائے گا۔ اور یہ چیز امت محمدیہ میں ہے، پچھلی قوموں میں نہیں تھی۔ پچھلی قوموں کا حال یہ تھا کہ جو مرتد ہوا، قتل کے علاوہ اس کا گناہ معاف ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس نے توبہ بھی کر لیا اگر کہ میں نے غلطی کر لی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پھر مسلمان ہوتا ہوں، شریعت کا فیصلہ تھا کہ ٹھیک ہے تمہارا اسلام قبول ہے لیکن پہلے قتل ہونا پڑے گا، پہلے اسے مارا جاتا، اس کی گردن اڑائی جاتی، اس کے بعد پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی کہ اللہ اس نے توبہ بھی کر لی تھی، اسے معاف فرما۔ امت محمدیہ کے لیے اللہ نے آسانی فرمائی۔ کتنی آسانی ہے کہ اگر کسی نے ارتداد کی وجہ سے، مرتد ہو جانے کی وجہ سے پھر تجدید ایمان کیا، دوبارہ کلمہ پڑھا، تو اب اسے سزا دینے کی ضرورت نہیں، اس کی توبہ بھی قبول ہے، بغیر سزا کے توبہ قبول کی جائیں گی۔ اگر نہیں مانتا ہے 3 دن میں، پھر ہے اس کے لیے قتل کی سزا، پھر اسے سزا دی جائے گی۔ اور سمجھ لے کہ یہ بات اسلامی ریاست کا فریضہ ہوگا، عام مسلمان نہیں کریں گا ایسا جا کر کسی کو قتل، اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ فیصلہ دے گا اور پھر مرتد کو قتل کیا جائے گا، وہ سارا نظام، وہ ساری ترتیب ہوگی۔ یہاں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سب سے مخاطب ہوئیے، ان سب کو کہیے کہ آ جاؤ اس ایک کلمے کی طرف جس پر ہم تم سب متفق ہے، وہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کچھ لوگوں کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائیں۔ حالانکہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو رب بنا لیا تھا۔ خود قرآن گواہی دیتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان اہل کتاب نے مولویوں اور پیروں کو اپنا رب بنا لیا تھا، مولویوں اور پیروں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود بنا لیا تھا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بڑے پڑھے لکھے صحابی تھے، جلیل القدر صحابی تھے، حاتم طائی کے بیٹے تھے، وہ عیسائی بن گئے تھے، یہاں رہتے تھے لیکن عربی ہی تھے، لیکن عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ ایک زمانے تک عیسائی رہے، جب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایمان آیا، 10 ہجری میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اہل کتاب نے اپنے مولویوں اور پیروں کو معبود بنا لیا تھا، رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر، تو حضرت عدی نے کہا اللہ کے نبی مجھے تو یاد نہیں آتا کہ ہم نے کب اپنے پیروں کو، اپنے مولویوں کو معبود بنایا تھا، اہل کتاب میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے نہیں یاد آتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے مولوی جب کسی حرام کو حلال کہتے تھے تو کیا تم اسے حلال نہیں جانتے تھے؟ بغیر کسی دلیل کے، اللہ کے فرمان، اس کی کتاب کے حوالے کے بغیر، اپنے فتوے، اپنے فیصلے سے جب کوئی مولوی کسی بات کو حلال کہہ دیتا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، حلال کہہ دیتا، تم حلال نہیں مان لیتے تھے؟ ہاں ہم تو مان لیتے تھے۔ پھر مولوی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کہہ دیتا تھا، کوئی دلیل، کتاب کا کوئی حوالہ نہیں پیش کرتا تھا، کیا تم اسے مان نہیں لیتے تھے؟ حضرت عدی نے کہا کہ ہاں ہم تو مان لیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی تو ہے رب بنانا۔ اللہ کو اختیار ہے کسی چیز کو حلال کرنے کا، کسی چیز کو حرام قرار دینے کا۔ اللہ کے فیصلے کے بغیر مولوی اپنی مرضی، اپنی اختیار سے کسی چیز کو حلال کر لے، کسی چیز کو حرام کر لے، یہ ہے اسے رب بنا لینا، اور پھر لوگ اسے مان بھی لے تو اسے کہتے ہیں رب بنا لینا، کیونکہ اللہ کے اختیارات میں اس نے دخل اندازی کیا۔ اور یہ ہوتا ہے طریقہ، یہودیوں نے اپنے اوپر فرض کر لیا تھا کہ ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے اور اونٹنی کا دودھ نہیں پئیں گے، حرام ہے ہمارے اوپر۔ یہ کیا تھا؟ اپنی مرضی سے حرام کر لینا تھا، اللہ نے نہیں حرام کیا، انہوں نے اپنی مرضی سے کر لیا۔
اور لوگوں نے اگر ان کی مان لی تو سمجھیے کہ لوگوں نے انہیں رب بنا لیا۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، کسی بھی چیز کے لیے کوئی بھی چیز سے منع کر دیا جاتا ہے، یہ چیز تم نہیں کر سکتے، اور اگر نہیں کرے منع تو لوگ کہتے ہیں ارے ہمارے اوپر کوئی چیز پرہیز زبردستی لگاؤ۔ تعویذ کے لیے اور پانی دم کرنے کے لیے جب باباؤں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ لکھ کر انہوں نے دے دیا، پھر کیا کہتی ہے عورتیں، بابا میں کیا مت کھاؤں، کون سی چیز نہ کھاؤں تو مجھے اس سے شفا مل جائے، اس تعویذ کا اثر ہو جائے۔ بابا کہے کہ نہیں سب حلال چیزیں کھاؤ، حرام چیزوں سے بچو، تو عورتیں کہتی ہے نہیں پھر بھی بتاؤ کہ میں ایسی کون سی چیز چھوڑ دوں کھانا جس سے مجھے اس سے شفا مل جائے۔ ایک بزرگ اللہ والے ان کے پاس آئی عورت تعویذ لینے کے لیے، انہوں نے تعویذ دیا۔ تعویذ کا مسئلہ بھی سمجھ لے، تعویذ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے بھی ثابت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بخاری شریف میں تعویذ کا ثبوت ہے۔ لیکن تعویذ کون سا جائز ہے؟ جو پڑھنا جائز اس کا تعویذ جائز، جو زبان سے پڑھ کر دم کرنا ناجائز اس کا تعویذ بھی ناجائز۔ آسان لفظوں میں، اس کی علمی فقہی دلائل اور اصطلاحات الگ ہوتی ہے، آسان لفظوں میں سمجھ لے، جو پڑھنا جائز اس کو لکھ کر پانی میں گھول کر پینا جائز، لکھ کر باندھنا جائز، گلے میں ڈالنا جائز، اور جو پڑھنا ناجائز ایسے شرکیہ منتر، شرکیہ الفاظ، قرآن و سنت کی، اللہ رب العزت کے ناموں کی تعلیمات کے خلاف باتیں، وہ منتر پڑھ کر پھونکنا جیسے ناجائز ویسے اس کا تعویذ بھی ناجائز۔ اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم جس سے تعویذ لے رہے ہیں وہ مومن ہو، وہ متقی پرہیزگار ہو، وہ فاسق نہ ہو، وہ سنتوں کا پابند ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، وہ تعویذ بھی صحیح دیں گا۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شفا ہے، سورہ فاتحہ تعویذ میں لکھ کر گلے میں ڈال لینا یہ بھی شفا ہے، پانی میں گھول کر پی لینا یہ بھی شفا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ پڑھ کر ہی دم کیا جائے۔ تعویذ کسے دیا جائے؟ جو پڑھ کر نہیں دم کر سکتا، یعنی معصوم بچہ، چھوٹا بچہ ہے جو پڑھ کر دم نہیں کر سکتا، اسے نہیں پتا ہے کہ میں اپنی حفاظت کی آیات، اپنی بیماری سے شفا کی آیات کیسے پڑھوں، اسے پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، تو اب یہ ہو کہ والدین پڑھ کر اس پر دم کر دے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر وقت وہ والدین کے ساتھ ہی ہو۔ اس لیے اگر آیات شفا، قرآن کریم کی آیتیں لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈال دی جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہی ثابت ہے کہ بچوں کے آیات تعویذ میں لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈال دیا۔ لہذا تعویذ کے سلسلے میں یہ مسئلہ ہے۔ اب عورتیں ان کے پاس آئی، آ کر کہا کہ ہمیں تعویذ دے دو۔ اب تعویذ میں یہ بھی احتیاط ہونا چاہیے کہ تعویذ دے رہے ہیں تو عورتوں سے بے پردگی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، پردے کے ساتھ، شریعت کے احکامات پر عمل کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ تعویذ دیا۔ عورت نے کہا کہ کیا کھانے سے پرہیز کروں آپ بتائیے؟ حضرت نے کہا حرام کھانے سے پرہیز کرو، حلال کھاؤ، نہیں اور کچھ بتائیے کہ میں نہ کھاؤں۔ حضرت نے کہا کہ یہ ایسے نہیں جائیں گی، کہا کہ اللہ کے واسطے سب کھا، میرا دماغ مت کھا، میرا دماغ مت کھا، بس ہو گیا، جو حلال ہے اللہ نے حلال کیا ہے سب جا کر کھاؤ۔ تو یہ عورتیں کرتی ہے، اور جو ڈھونگی بابا ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں تم پر یہ حرام وہ حرام، اور فلاں دن فلاں رات کو فلاں تاریخ کو یہ مت کھاؤ۔ اگر حکیمی علاج کر رہے ہیں تو پرہیز دیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی دوائی دی جا رہی ہے جس کے اثر میں، جس کی تاثیر میں ٹھنڈی غذائیں نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو دواؤں کی حد تک، علاج کی حد تک، چند ایام کی حد تک ٹھنڈی غذاؤں سے پرہیز۔ کوئی دوا کھٹی چیزیں کھانے سے اثر نہیں کریں گی تو اس میں تاثیر، ایک پرہیز دیا جا سکتا ہے کہ اتنے دن کھٹی چیزیں نہ کھاؤ، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تعویذ پہنو اور اب تم پر یہ حرام، اب تم یہ نہیں کھا سکتے اور یہ کھا سکتے، اس طرح سے کسی کے لیے کچھ حلال کر دینا، کسی کے لیے کچھ حرام کر دینا، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں دخل اندازی ہے۔ اللہ نے جسے حلال کیا اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حرام کر لیا تھا، اللہ نے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
شہد کھانے کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ اب میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ ازواج مطہرات کے پاس آپ تشریف لے گئے، ایک زوج مطہرہ کے پاس گئے آپ، حضرت غالباً حفصہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں کے درمیان بات چیت ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی دوسری بیوی کے پاس حضرت غالباً ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ہیں، وہاں سے جب ہمارے پاس آئیں گے تو آپ نے کہنا کہ آپ کے منہ سے کچھ بو آ رہی ہے، اور جب میرے پاس آئیں گے تب میں بھی کہوں گی کہ آپ کے منہ سے کچھ بو آ رہی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بو باز پسند نہیں تھی، جس میں بدبو آتی ہو اس سے آپ طبعاً کراہیت فرماتے تھے، اس لیے پیاز لہسن وغیرہ اس سے آپ پرہیز کرتے تھے، اس لیے کہ بو سے فرشتے پاس نہیں آتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو فرشتوں کا آنا جانا ہمیشہ لگا تھا، اس لیے آپ اس سے بالکل پرہیز فرماتے۔ اب جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا کہ آپ کے منہ سے کچھ بو آ رہی ہے، آپ نے کہا کہ میں تو شہد کھا کر آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، بات ادھر ادھر چلی گئی، بعد میں حضرت عائشہ کے پاس آئے، انہوں نے بھی کہا کہ آپ کے منہ سے کچھ بو آ رہی ہے۔ اب انسان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ایک سے دو لوگ اگر کوئی بات کہے تو انسان کے دل میں شک پیدا ہو ہی جاتا ہے کہ ارے دو لوگوں نے کہہ دیا بو آ رہی ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ اب میں شہد نہیں کھاؤں گا، آج سے شہد نہیں کھاؤں گا۔ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو گئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کے لیے حلال کیا آپ کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے، ان کی رضامندی کے لیے حرام کر رہے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، ٹھیک ہے اللہ معاف فرما دیں گے، اللہ آپ پر رحم فرمائیں گے، آپ کے اس عمل کو معاف فرمائیں گے، لیکن اس لیے کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو گئی، اللہ پاک نے راز کھول دیا کہ آپس میں دونوں کی ایسی ایسی سیٹنگ ہوئی تھی، ایسی ایسی باتیں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی آئے اور آ کر حضرت عائشہ کو سنا دیا کہ اللہ نے ایسی ایسی، یعنی اللہ کے نبی نے سنا دیا کہ تمہاری ایسی ایسی بات ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو کس نے بتایا؟ من انباک ھذا، آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس جاننے والی اس باخبر ذات نے بتایا ہے، اللہ نے بتایا۔ پھر توبہ کروائی ان دونوں ازواج مطہرات سے اور مسئلہ حل ہوا، اور پھر ان کی تربیت کا بھی سامان ہوا، ازواج مطہرات کو تربیت بھی دی گئی کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہت بہترین انداز سے اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی بیویوں سے اپنے تعلق کا اظہار فرمایا۔ اللہ نے اپنے نبی کے ازواج کو خود متعین کیا، خود منتخب کیا، خود پسند کیا۔ یہ اللہ کے نبی کی پسند نہیں تھی، اللہ کی پسند تھی، اللہ نے پسند کیا کہ یہ آپ کی بیوی بنے گی، یہ آپ کی بیوی بنے گی۔ تو جب اللہ اپنے حبیب کے لیے بیوی پسند کرے تو وہ انتخاب کیسا شاندار ہوگا، کیسا عالی شان ہوگا، اور اس انتخاب پر اعتراض کرنا، اللہ کے نبی کی کسی زوجہ کسی بیوی پر اعتراض کرنا، یہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کی کسی بیوی کی کسی غلطی پر ہنگامہ کرنا، شور بلوا کرنا اور اعتراضات اور طعنوں کا نشانہ بنانا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ نے کس کو اپنے نبی کے گھر میں پہنچا دیا، ایسی عورت کو پہنچا دیا جس کی یہ حرکت یہ حرکت یہ حرکت۔ تو اللہ پر اعتراض ہو رہا ہے، اور اللہ پر اعتراض کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے، آپ کی بیویوں کے لیے بھی بہترین انتخاب کیا کہ کائنات کی سب سے بہترین عورتیں پیارے آقا کے نکاح میں بھیجی، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کے گھر والے سارے، وہ بھی بہترین کائنات کے بہترین انسان بھیجے، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ بھی کائنات کے سب سے بہترین انسانوں کا انتخاب فرمائے، یہ سب رب کا انتخاب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام کر لیا تھا، لیکن اللہ نے پھر اس کی اصلاح فرما دی۔ تو اس طرح سے اللہ کے کسی حلال کو حرام کرنے کی اجازت نہیں۔ اہل کتاب جب ان کے علماء، ان کے پیر
اپنی عوام پر اپنے مفادات کے لیے کوئی چیز حلال کرتے، حرام کرتے، فرض کرتے. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، کسی کمپنی سے اگر کانٹریکٹ لے لیا ہے، ٹائپ ہو گیا ہے، تو پھر گورنمنٹ فیصلے نکالتی ہے کہ جاؤ کل صبح سے سب ہیلمٹ میں نظر آنے چاہیے. اور ہیلمٹ کون سا ہونا چاہیے؟ جس کے اوپر ٹیگ مارک ہو، وہ ہونا چاہیے. جیسے ہی کمپنیوں سے سارے ہیلمٹ فروخت ہو گئے، بک گئے، اب پولیس والے بھی دیکھ کر نظر انداز کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو گیا، ان کا سامان فروخت ہو گیا، بک گیا، بات ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں. ویکسین کے کمپنیوں سے تعلقات ہو گئے، ان سے کانٹریکٹ لے لیا، انہوں نے اپنا پیسہ جمع کر دیا، فیس جمع کر دی، ادھر سے قانون نکال لیا، چلو خریدو، فروخت ہو گئے، بات ادھر ادھر ختم ہو گئی. اب کوئی حساب کتاب نہیں، اب کوئی سختی نہیں. دنیا میں ایسے ہی یہ تو چھوٹے چھوٹے کھیل ہے، بڑے بڑے کھیل تو بڑا امریکہ کرتا ہے. ہتھیار بن کر جمع ہو گئے ہیں، کمپنیاں فل ہو گئی ہے، لیس ہے، بھری ہوئی ہے، گوڈاؤن بھرے ہوئے ہتھیار سے، مگر مارکیٹ میں دانا پانی نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے. ایسا حال ہے کہ پیٹرول کے ٹینکر میں پیٹرول فل بھرا ہے، لیکن وہ ٹینکر جس پیٹرول سے چلنا ہے اس کی ٹانکی خالی ہے. تو اب کیا ہنگامہ ہوتا ہے؟ پیٹرول خریدو، پیٹرول خریدو. لوگ خریدیں گے، ان کے پاس پیسے آئیں گے تو یہ اپنا پیٹرول ڈالیں گے. ایسے ہی امریکہ کا حال ہوتا ہے. مندی آ گئی اس لیے کہ سارا مال اکٹھا کر کے ہتھیار بنائیں، تو یہ کیا کرتا ہے؟ پھر یہ دو ملکوں میں لڑائی لگاتا ہے، اور ان لڑائی کے نتیجے میں دو ملکوں کو ترغیب دیتا ہے، آؤ ہم سے ہتھیار خریدو. ایسے شوشے چھوڑتا ہے جس پر دونوں میں جنگ لگ جائے، پھر وہ بھی اس سے ہتھیار خریدتا ہے، یہ بھی خریدتا ہے. ان کے کٹتے مرتے ہیں، ان کے گھروں میں راشن پہنچتا ہے. تو یہ بدماشیاں جو ہوتی ہے، مدینے کے یہود علماء کی ایسی ہی بدماشیاں تھی. بس جہاں اپنے مفادات دیکھے وہاں کوئی چیز حلال کر دی، جہاں اپنے مفادات دیکھے کوئی چیز حرام کر دی، کسی کو فرض کر دیا، کسی کو واجب کر دیا. یہ سب تماشے، یہ سب ترتیبیں وہاں چل رہی تھی. حضرت عدی بن حاتم سے جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عدی نے کہا کہ ہاں ایسا تو تھا، ہم اپنے علماء کی، اپنے مولوی و پیروں کی ایسی تو بات سنتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہی ہے کہ تم نے انہیں رب بنا لیا تھا، لیکن اب آؤ ہم اپنے کسی کو رب نہ بنائے اللہ کو چھوڑ کر. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، صرف اللہ کو رب مانے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہ مانے. فَإِن تَوَلَّوْا، اللہ فرما رہے کہ یہ وعدے کے بعد، یہ اعلان کے بعد اگر پھر یہ لوگ منہ پھیر لے، اپنے وعدے سے ہٹ جائے، پھر جائے، فَقُولُوا، تو اے مومنو تم کہو، اشہدوا، گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بے شک ہم مسلمان ہیں. تم گواہ رہو، تم گواہی دو کہ ہم تو مسلمان ہیں. تمہارے کفر سے، تمہاری یہودیت سے، تمہاری نصرانیت سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو رب نہیں مانیں گے، معبود نہیں مانیں گے. آگے کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب سے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ. اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حجت بحث کیوں کر رہے ہو؟ اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ اہل کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے، یہودی کہتے کہ ابراہیم یہودی تھے، نصرانی کہتے کہ حضرت ابراہیم عیسائی تھے، اور مکے کے خربوزے کیا کہتے؟ اپنا رنگ بدل کر وہ کہتے کہ نہیں، ابراہیم تو مشرک تھے، ہمارے تھے. یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم یہودی، عیسائیوں نے کہا ابراہیم عیسائی، تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ ابراہیم ہمارے. اللہ فرما رہے ہیں لما تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں حجت کر رہے ہو؟ وما انزلت التوراۃ، تورات نازل نہیں ہوئی، والانجیل، انجیل نازل نہیں ہوئی، الا من بعد، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد. تو یہودیت تو تورات سے چلی ہے، عیسائیت تو انجیل سے چلی ہے. تورات 1500 سال کے بعد آئی، اور 1500 سال پہلے ابراہیم آئے، تو ابراہیم کہاں سے یہودی ہوئے؟ یہودیت کا بیج 1500 سال کے بعد بویا گیا. 1500 سال پہلے کہاں سے یہودی پیدا ہو گیا؟
یعنی کتاب آئی 1500 سال کے بعد اور کتاب کو ماننے والا 1500 سال پہلے آ گیا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ فرما رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی حضرت ابراہیم کے بعد، 3500 سال کے بعد انجیل نازل ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3500 سال کے بعد۔ تو یہ کیسا فتویٰ ہے کہ 3500 سال کے بعد کتاب نازل ہو رہی ہے اور اس کا ماننے والا 3500 سال پہلے آ گیا؟ لہٰذا تمہارا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، جھوٹا ہے۔ حضرت ابراہیم یہودی نہیں تھے، یہودیت تورات سے شروع ہوئی اور تورات حضرت ابراہیم کے بہت زمانہ بعد آئی۔ نصرانیت انجیل سے شروع ہوئی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی، اور حضرت ابراہیم کے بہت بعد جب انجیل نازل ہوئی ہے تو حضرت ابراہیم عیسائی کہاں سے ہوتے؟ لہٰذا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ایسی بدعقلی کی بات، ایسی بیوقوفانہ بات حضرت ابراہیم کے بارے میں کہہ رہے ہو، افلا تعقلون۔ اللہ فرما رہے ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم۔ مشرکین کو بھی اللہ جواب دیں گے آگے، مکے کے مشرکوں کو جواب آگے دے رہے ہیں، ابھی یہودیوں اور نصرانیوں کو دیا۔ اللہ کہہ رہے ہا انتم، یہ لو، ہؤلاء تم ایسے لوگ ہو، حاججتم تم بحث مباحثہ کرتے ہو، لڑائی جھگڑا کرتے ہو، فیما لکم بہ علم، جس کے بارے میں تمہیں تھوڑا بہت علم ہے۔ یہ یہودیوں کا انداز ہے، تھوڑا سا علم آیا کہ بحث تکرار شروع کر دی۔ بنی اسرائیل تھوڑی تھوڑی بات پر حجت تکرار، تھوڑی تھوڑی بات پر بحث، بال کی کھال نکالنا، سوال میں سوال نکالنا، یہ یہودیوں کا انداز۔ تو اللہ کہہ رہے کہ تمہارے پاس جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا علم ہوتا ہے اس پر تو تم کرتے ہی ہو بحث۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کا علم ہی نہیں ہے تمہارے پاس اس میں کیوں بحث کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کے بارے میں تو تمہیں علم ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، وہ تو بہت پہلے آئے تھے، یہودی نصرانی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو کیوں بحث کر رہے ہو، حجت کر رہے ہو اس چیز کے بارے میں جس کا تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے؟ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اللہ نے بتا دیا کہ حضرت ابراہیم بہت پہلے آئے۔ ما کان ابراہیم یہودیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، عیسائی بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ یکسو، یعنی سارے غیر اللہ سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف رجوع ہو جانے والا، سارے باطل طریقوں سے کٹ کر صرف راہ حق پر پوری طرح متوجہ ہو جانے والا، اسے کہتے ہیں حنیف۔ جیسے گھوڑے کی دونوں آنکھوں پر پٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے، صرف اپنی راہ پر دیکھے، جہاں جانا ہے اس راہ پر اس کی نظر ہو، ادھر گھاس نظر آئی ادھر بھاگے، ادھر نظر آئی ادھر بھاگے، یہ نہ ہو، صرف سامنے دیکھے اور کچھ نظر نہ آئے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، ان کی راہ پر دیکھنے والا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کہیں جھانک تاک نہیں کرتا۔ حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے، اور مسلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، اللہ کے اطاعت گزار فرما بردار تھے۔ وما کان من المشرکین، اور اے مکے کے مشرکو، حضرت ابراہیم تو مشرک تھے ہی نہیں، تم شرک کرتے ہو، تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، حضرت ابراہیم تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، موحد تھے، توحید کے ماننے والے تھے، مشرک نہیں تھے۔ تمہاری نسبت حضرت ابراہیم سے ہو ہی نہیں سکتی، پھر کس کی نسبت ہے حضرت ابراہیم سے؟ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بین الاقوامی شخصیت ہے، ایسی مسلم شخصیت ہے کہ دنیا کی ہر قوم انہیں اپنا بڑا مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے۔ جیسے امت محمدیہ میں علماء کرام میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، ایسی ہماگیر شخصیت کہ ہر تنظیم، ہر تحریک، ہر مسلک، فرقہ ٹولہ انہیں اپنا مقتدی مانتا ہے، انہیں اپنا بڑا مانتا ہے، سب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، سب کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، اور پھر دلیلیں بھی نکالتے ہیں، جہاں اپنے خلاف جاتے نظر آئے وہاں ان سے ناراض ہوتے ہیں، جہاں اپنے فیور کی دلیل آئے وہاں کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت میں ایسی شخصیت تھے
کہ اس زمانے میں اور آج تک ہر وہ قوم جو کسی نہ کسی طرح کسی آسمانی کتاب سے کسی نبی سے اپنا تعلق جوڑتی ہے وہ حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا مانتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا ماننے سے کام نہیں چلتا ہے، ان کی راہوں پر چلنا پڑے گا، ان کی اتباع اقتداء کرنا پڑے گا، تب تمہاری ان سے نسبت ہوں گی. قرآن کہتا ہے اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب، حضرت ابراہیم سے سب سے زیادہ نسبت اور تعلق رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کی اتباع کی. نام لینے سے کام نہیں چلتا، ماننا پڑے گا، ان کے راہوں پر چلنا پڑے گا. اتباع کرو گے تو ہوں گے تم ابراہیم کے ماننے والے، حضرت ابراہیم سے تعلق رکھنے والے. پہلے جنہوں نے حضرت ابراہیم کی اتباع کی، اور دوسرے کون؟ وَهَذَا النَّبِيُّ، قرآن کہہ رہا ہے یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سچی نسبت رکھتے ہیں. والذین آمنوا، اور وہ سارے لوگ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا وہ بھی حضرت ابراہیم سے سچی نسبت رکھتے ہیں. اس لیے کہ یہ نہ یہودی ہے، نہ نصرانی ہے، نہ مشرک ہے، یہ ملت ابراہیمی کے ماننے والے، یہ توحید کے علمبردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے آپ کی امت ہے. واللہ ولی المؤمنین، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ مومنین کا مددگار ہے، اللہ مومنین کا حامی و ناصر ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل کتاب کی تو بڑی خواہش ہے، ان کی بڑی تمنا ہے، چاہت ہے کہ مومنوں کو گمراہ کر دے. لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کاش کہ یہ مومنوں کو گمراہ کر دے. بہت کوششیں کی، مشرکین مکہ نے بھی بہت کوششیں کی، مومنوں کو بھی ستایا، تکلیفوں میں ڈالا، پریشانیوں میں مبتلا کیا. اہل کتاب نے بھی بہت کوششیں کی حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو دین حنیف سے، دین محمدی سے ہٹا دے. طرح طرح کے مظالم ڈھائے. وہ ایک مکمل تاریخ ہے، اسلام کی قربانیوں کی تاریخ، کہ باطل کی طرف سے جو ان پر ستم ڈھائے گئے، انہیں راہ حق سے ہٹانے کی، بچلانے کی کوششیں کی گئی. شاید تکلیف سے کلمہ کفر زبان سے ادا کر دے، شاید صبر نہ کر کے کلمہ کفر ادا کر دے. یہ سلسلہ پرانا نہیں ہے، یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ صورتحال تھی، صحابہ کے دور میں تھی. اس کے بعد مسلسل نظام چلا آیا جہاں حق و باطل میں کشمکش ہوئی ہے. باطل نے مسلمانوں کو قید کیا، جہاں باطل کی حکومتیں رہی ہے وہاں باطل نے مسلمانوں کے لیے نئی نئی اسکیمیں ایجاد کی، نئے نئے طور طریقے ایجاد کیے. ان کو نوکری کا لالچ، ان کو چھوکری کا لالچ، ان کو پیسے کا، عہدے کا، منصب کا لالچ دے دے کر انہیں اسلام سے، ایمان سے، حق کے تقاضوں سے ہٹانے کی کوشش کی. جب لالچ سے نہیں مانے تو پھر ان پر مظالم ڈھائے، قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کیا. ماضی قریب کی صورتحال دیکھے کہ کیسے مشہور جیل تھے، اور ان جیلوں کے اندر عراق کے مسلمانوں کو اور شام کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو اور سرزمین افغانستان کے مسلمانوں کو قید کیا اور مظالم کی انتہا کر دی. ایسی انتہا کر دی کہ ہم آپ اگر ان مظالم کو ان کی روداد میں پڑھے، جو زندہ سلامت واپس آئے، کسی طرح سے اللہ رب العزت نے ان کی رہائی کا فیصلہ فرمایا اور وہ باہر آئے، انہوں نے قید و بند کی ان صعوبتوں میں اپنی ان تکلیفوں کو لکھا. وہ کتابیں، وہ تکلیفیں ہم پڑھے تو یقین آ ہی نہیں سکتا ہے کہ دنیا میں ایسی بھی کوئی تکلیف دے سکتا ہے. حالانکہ ہم نے ظالموں کی بہت تاریخ پڑھی ہے، لیکن ایسی تکلیف بھی دی جا سکتی ہے جیسے افغانستان کے مسلمانوں کو، عراق کے مسلمانوں کو دی گئی، ایسی تکلیف بھی کوئی دے سکتا ہے، یقین ہی نہیں آ سکتا ہے. حد کر دیتے تھے. اگر ان تکلیفوں کے دہرانے کا، ان کے بیان کرنے کا اگر ایک سلسلہ شروع ہو تو ہم ایک واقعہ بھی مکمل نہ کر پائے.
پڑھ نہیں پائیں گے ایک واقعے کو مکمل ایک نشست میں، ایک بیٹھک میں، کتاب بند کر دیں گے کہ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، مجھ سے یہ صبر نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ہم ان تحریروں کو پڑھنا برداشت نہیں کر سکتے، ان کو سننا برداشت نہیں کر سکتے، تو ان مظالم کو کیسے ان مومنوں نے سہا؟ لیکن ہرگز تسلیم نہیں کیا، کلمہ کفر کو ادا نہیں کیا، ناپاک سے ناپاک طریقے سے، گندی سے گندی حرکت سے اور انتہائی اذیتوں کے ساتھ ان مومنین کاملین کو، ان اولیاء اللہ کو، ان اہل اللہ کو، ان اللہ کے درویشوں کو سزاؤں سے، تکلیف و مشقتوں سے گزارا، لیکن وہ ڈٹے رہے، وہ جمے رہے، وہ ثابت قدم رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے صبر کا صلہ دیا کہ آج اللہ کی حاکمیت کا ان کے یہاں نظارہ ہے، وہ نظام ہے، وہ ترتیب ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کا، اس کی اطاعت کا، اسے الہ ماننے کا، اسے حاکم ماننے کا، اسے قانون ساز ماننے کا، اس مطابق، اس قانون کے مطابق جینے کا آج انہیں موقع ہے، اور اللہ رب العزت آئندہ بھی انہیں سرفراز فرمائیں گا۔ ان قریب آنے والے معرکوں میں اللہ رب العزت قیادت کے منصب سے ان صابرین کو سرفراز فرمائیں گا جنہوں نے ایسے ایسے المناک اذیتوں پر صبر کیا، انہیں اللہ اس عظیم خدمت کے لیے بھی قبول کریں گا، اور ہمیں ان کے چھوٹوں میں قبول کر لیں گا، ان کے غلاموں میں قبول کر لیں گا۔ غرض یہ کہ یہ سلسلہ اللہ رب العزت کے پیارے برگزیدہ نیک متقی بندوں پر مظالم کا عرصہ دراز سے پہلے دن سے، بلکہ حابیل و قابیل کے معرکے سے چلا آ رہا ہے۔ حابیل نے بھی صبر کر کے دکھایا، اور وہاں سے آج تک اور آخر تک یہ سلسلہ صبر کا چلے گا۔ بڑے ہی ہیبت ناک انداز سے اذیتیں دی، تکلیفیں پہنچائی، مسلمانوں کو ہٹانے کی کوشش کی۔ تو کائنات کفر کا یہ مشن ہے کہ مسلمانوں کو دین حنیف سے ہٹا دے، دین محمدی سے ہٹا دے، یہ تو ان کا نظام چلا ہی آ رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنین کا مددگار ہے۔ اور اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اس تکلیف میں، اس اذیت میں ایک مزہ ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے جو تکلیف اٹھائی جاتی ہے اس میں مزہ ہوتا ہے، اس کی ایک لذت ہوتی ہے، اور وہ انتہائی عظیم و شان لذت ہوتی ہے، جس لذت کے لیے الفاظ نہیں بیان کیے جا سکتے۔ لوگوں نے کوششیں کی ہیں بیان کرنے کی۔ شہادت جب حاصل ہوتی ہے اور شہید کی روح جب نکلتی ہے تو اسے کیسی لذت ملتی ہے۔ دنیا کے اندر بہت قسم کی لذتیں ہیں، الگ الگ انداز کی، لیکن وہ لذت جس کا انسانوں نے تجربہ کیا کہ اس سے عظیم، اس سے بہتر کوئی لذت نہیں ہے۔ وہ کون سی لذت ہوتی ہے؟ وہ بلوغ کی لذت ہوتی ہے، جسے نابالغ نہیں سمجھ سکتا، اور شادی شدہ شخص کی زندگی میں وہ لذت ہوتی ہے جو غیر شادی شدہ نہیں سمجھ سکتا۔ یہ وہ ہے جو دنیا کی ساری نعمتوں پر حاوی اور بھاری ہے اور غالب ہے، کہ کسی اور نعمت میں وہ لذت نہیں جو اس طرح کی لذت ہے۔ شہید کو جو لذت نصیب ہوتی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے، جب اس کی جان نکلتی ہے، تو اس سے بھی بڑھ کر اسے مزہ آتا ہے۔ ایسی لذت محسوس ہوتی ہے کہ شہید اللہ سے تمنا کرتا ہے کہ واپس بھیج دے، پھر وہی لذت چاہیے، پھر وہی مزہ چاہیے، پھر میں شہید ہو کر آؤں۔ تو یہ تو کوششیں کی ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جسے ملی ہے اسی کو پتہ، لیکن وہ بتانے کے لیے دوبارہ واپس نہیں آتا۔ وہ واپس آ جائے تو بیان کرے کہ شہادت کا کیا مزہ ہے اور کیا لذت ہے۔ تو اللہ مومنین کا مددگار ہوتا ہے۔ دنیا کفر چاہے کتنی ہی اذیتیں اور مظالم ڈھائے، مومن جب اللہ اس کا حامی و ناصر اور ولی ہو تو اسے کیا فکر، کیا گھبراہٹ اور پریشانی۔ اور یہ آداب محبت کا تقاضا ہے۔ اپنے محبوب کے لیے جب محب اذیتوں سے گزرتا ہے تو وہ کوئی اذیت نہیں ہوتی۔ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ تو الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو۔ جب محبت ہے اپنے محبوب سے تو اس کی خاطر تکلیف نہیں لگتی، اس کے لیے اذیت نہیں لگتی، وہ تو ہر چیز میں مزہ ہوتا ہے۔ ہر وہ شے جو اپنے محبوب سے قریب کر رہی ہو وہ نعمت ہے، وہ انعام ہے۔ فائدے کی چیز انسان ہمیشہ
پسند کرتا ہے، چاہے اس میں تکلیف ہی کیوں نہ ہو رہی ہو۔ اب رات میں بازار لگے ہوئے ہیں، ان سے اگر جا کر کہے کہ بھائی کیوں اپنے آپ پر ظلم ڈھا رہے ہو، آرام کرو، اپنی جان کا حق ہے، سو جاؤ جلدی سے تراویح پڑھ کر، کیوں یہاں پر اپنے آپ پر ظلم کر کے بیٹھے ہوئے ہو مارکیٹ میں، وہ کیا کہیں گے؟ ارے بے وقوف ہو، تمہیں کیا پتہ یہ ظلم تھوڑی ہے، اس میں پیسہ ہے پیسہ۔ جب فائدہ ہے تو انسان، پیٹھ دکھ رہی ہے، سر دکھ رہا ہے، تکلیف ہے، مشقت ہے، کمزوری طاری ہو رہی ہے، ساری تکلیفیں ہیں، لیکن فائدہ ہے تو انسان اس کو ترجیح دیتا ہے، اور جو فائدے کی دکان بند کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اسے دشمن سمجھتا ہے۔ تم میرے دشمن ہو جو میری دکان بند کرنے کے پیچھے پڑے ہو، وہ کہے ارے میں دشمن نہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری صحت کا مجھے خیال ہے، تم سو جاؤ، تم آرام کرو، تم یہ اتنا مت تھکو، لیکن وہ اسے دشمن سمجھتا ہے کیونکہ اس کا فائدہ وہاں جڑا ہے۔ تو دنیا کی راحتیں اور یہاں کے فوائد جو ختم ہونے والے ہیں، اس کے لیے اگر انسان تکلیف مشقت کو مشقت نہیں سمجھتا تو اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات اور اس کی خاطر اس سے قربت کے لیے جو تکلیف سے گزرنا پڑے، اس کے تو مزے ہی الگ ہے۔ جیسے الحمدللہ آپ حضرات بھی اس سلسلے میں اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، وہ رات میں دنیا کی کمائی کر رہے ہیں، آپ رات میں آخرت کی کمائی میں لگے ہیں، تکلیف کے ساتھ نیند کی قربانی دے کر اور ساری محنتیں مشقتیں برداشت کر کے لگے ہیں۔ اللہ پاک سے قربت کا یہ راہ ہے، اللہ سے قربت کے یہ اعمال ہے، اور اس میں تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس میں مزہ آتا ہے، اس میں ایک الفت ہوتی ہے، اور خصوصاً جب وہ موقع آ جائے کہ بس اب پہنچنا ہی ہے اللہ سے ملاقات کے لیے، شہادت، وہ لطف تو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، سب سے عظیم ہوتا ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اس کو گمراہ لوگ کیا سمجھے، اہل کتاب یہود و نصارہ مشرکین اس لذت کو کیا محسوس کرے؟ وما یضلون الا انفسهم، اللہ کہہ رہے کہ یہ اپنی ساری گمراہیوں کی کوششوں میں ناکام رہیں گے، الا انفسهم، یہ خود کا ہی نقصان کریں گے۔ وما یشعرون، یہ پتہ بھی نہیں چلیں گا، انہیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کسی مومن کی روح نکل جائے ان کے مظالم سے، اگر یہ ہنسیں، خوش ہو کسی مومن کی شہادت پر، تو ان کی یہ ہنسی، ان کی یہ خوشی ختم ہونے والی ہے۔ اس مومن کو جو راحت اور خوشی ملی ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ وما یشعرون، انہیں کیا محسوس ہو، انہیں کیا پتہ چلے کہ اس مومن کو کیا صلہ ملا ہے، کیا خوشی ملی ہے، اللہ رب العزت نے کیسے اسے اپنے پاس اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ لیکن یہ درندے کیا کرتے ہیں؟ یہ درندے جب تکلیف دیتے ہیں ان قید خانوں میں، تو ان کی تکلیف کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے ایمان سے ہٹاؤ، اس سے وہ حرکتیں کراؤ جس سے یہ ایمان سے ہٹ جائے۔ لہٰذا یہ بیٹے کو بھی قید کر کے لاتے ہیں اور ماں کو بھی قید کر کے لے کر آتے ہیں، اور پھر بیٹے کو انجیکشنز دیتے ہیں، اسے تڑپاتے ہیں، اسے ستاتے ہیں، اس پر اتنے مظالم ڈھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی ماں سے منہ کالا کر۔ یہ قید میں یہ ایسی حرکتیں کراتے ہیں، اور پھر جب حرکتیں ایسے گناہ کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے، وہ قیدی جسے مجبوراً وہاں پر ڈالا گیا، اب اس موقع پر اس کیفیت کے ساتھ اس بیچارے مظلوم ترین اس قیدی کو دنیا سے روانہ کر دیتے ہیں، اس وقت اس کی موت کا سامان کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے مظالم، یہ ایسی حرکتیں، اور اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اسے ایمان سے ہٹا دیا، لیکن وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ اللہ اپنے بندوں کی ان مجبوریوں کو، اس کیفیت کو، اس ظالموں کے مظالم کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تو خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ان سے گناہ کروا کر انہیں موت کے گھاٹ اتارا ہے، ایسی اذیتیں ہوئی ہے، ایسی حرکتیں انہوں نے عراق کے مظلوموں کے ساتھ کی ہے۔ غرض یہ کہ چاہے باطل کتنی ہی کوششیں کرے، اللہ تو مومنین کا مددگار ہے، اللہ رب العزت تو ان پر رحم و عنایت فرمانے والا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمانے والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، جبکہ وانتم تشہدون، تم گواہ ہو کہ یہ قرآن اللہ کا آخری کلام ہے، تم گواہ ہو کہ محمد مصطفیٰ کے اندر وہ علامتیں موجود ہیں جو تمہاری کتابوں میں آخری نبی کے لیے تھی۔ جب بند کمرے میں بیٹھتے تو باتیں کرتے کہ یہی وہ نبی ہے جو آنے والے تھے، اور باہر نکلتے تو کہتے کہ یہ وہ نہیں ہے۔
لما تکفرون، تم کیوں انکار کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، تم حق میں باطل کو، باطل میں حق کو کیوں ملاتے ہو؟ یہ جو تمہاری مکس ملاوٹ ہے، ابھی ایک بات کہہ رہے ہو، ابھی ایک بات کہہ رہے ہو، لوگوں کے سامنے آتے ہو تو پھر جاتے ہو، تنہائی میں اکیلے ہوتے ہیں تو تصدیق کرتے ہو۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ حق کو جاننے کے بعد تمہارا حق کو چھپانا، باطل میں حق کو، حق میں باطل کو مکس کرنا، ملانا، یہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ ایک حق بات ہے، اس میں 4 باتیں باطل ملائی، جیسے ایک سنت میں 4 بدعت ملائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس میں اپنی طرف سے من گھڑت اپنے مفادات کی باتیں ملائی۔ ایصال ثواب تو ثابت ہے، جائز ہے، لیکن ایصال ثواب میں یہی ہونا چاہیے اور یہی ہونا چاہیے، جو ان کو پسند ہے وہ کھانا ہونا چاہیے، اسے سامنے رکھنا چاہیے، پھر جو میٹھا ان کو پسند وہ رکھو، جو تیز ان کو پسند وہ رکھو۔ پھر کیا کرتے ہیں اس کے بعد؟ جو مووی ان کو پسند تھی اس مووی کی سی ڈی بھی رکھتے ہیں، وہ بھی سامنے رکھی ہوئی ہے، اور جو جو چیزیں ان کو پسند تھی وہ سب سامنے تیار ہے۔ ایک چیز ایصال ثواب جائز تھی، ثابت تھی، تو اتنی بدعات و خرافات اس کے ساتھ جمع کر دی۔ پڑھ لیا، نیت کر لی، سب کو ثواب پہنچ گیا، ہم کو بھی پہنچ گیا، لیکن یہ سب ہنگامہ کرنا، اس کو ضروری سمجھنا، یہ ساری چیزیں لے کر آنا، یہ سب بدعات ملائی، باطل میں حق کو، حق میں باطل کو مکس کیا۔ یہ طریقہ اہل کتاب کا، یہ طریقہ یہودیوں کا تھا کہ ایک بات ثابت ہے تو 4 باتیں من گھڑت اپنی طرف سے ملاتے، حق کو چھپا لیتے، حق کو غائب کر دیتے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم حق کو جانتے ہو کہ حق کیا ہے، پھر یہ سب کیوں کرتے ہو؟ اہل کتاب مومنین کو جو گمراہ کرنا چاہتے تھے، جو ابھی گزشتہ آیت میں بتلایا گیا، ان کا ایک طریقہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ اہل کتاب کس انداز سے مومنوں کو حق سے پھرانا چاہتے تھے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کی ایک جماعت، ایک ٹکڑی ان کے پڑھے لکھے بدماشوں کی، انہوں نے کیا کہا؟ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، یہ مومنوں پر جو کتاب نازل ہوئی ہے تم دن کے ایک وقت میں اس پر ایمان لے آنا۔ اپنے لوگوں سے کیا کہا؟ یہودیوں سے، کہ یہ مومنین جب کھڑے ہوں گے مارکیٹ میں دن میں، ان کے پاس جانا کہ ہم تمہاری کتاب پر ایمان لے آئے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، ہم تمہارے نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اور پھر وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، جیسے دن ختم ہونے لگے، ڈھلنے لگے، شام ہونے لگے، اس وقت ان کے پاس جانا اور کہنا کہ نہیں، ہم نے تو تمہاری کتاب پر ایمان قبول کیا تھا، لایا تھا، مگر ہمیں اس میں کوئی خیر نظر نہیں آیا، لہٰذا ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اپنے پرانے مذہب پر جاتے ہیں واپس۔ اس طرح سے یہ لڑکوں کو مسلمانوں کے پاس، اور اس میں خصوصاً جو نئے نئے مسلمان ہوتے ان کے پاس بھیجتے۔ مقصد کیا ہوتا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ مومنین بھی پھر جائے، ان کو ایسا لگے نئے نئے مسلمانوں کو کہ ارے یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر ان کی نیت باطل ہوتی، غلط ہوتی تو یہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتے، جیسے دوسرے مسلمان نہیں ہو رہے۔ ان کی نیت اچھی تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن دن بھر جب انہوں نے پڑھا، اسٹڈی کی، تو انہیں نظر آیا کہ اسلام میں کوئی خیر نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ ہم تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ چلتے، ہم بھی اسلام کو چھوڑ دیتے۔ تو اس مقصد کے ساتھ اہل کتاب یہودی ایمان لے آنے کا ڈھونگ رچتے، دعویٰ کرتے اور پھر اس کا انکار کر دیتے، یہ ان کا مشن ہوتا۔ اسی طرح سے اہل کتاب علماء، ان کے پڑھے لکھے لوگ اپنی عوام سے کہتے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ وَلَا تُؤْمِنُوا، تم ایمان مت لاؤ الا مگر اسی شخص کا، لمن تبع دینکم، جو تمہارے دین کی اتباع کرے۔ تمہیں کسی کی بات نہیں ماننا چاہیے، اگر تم کسی کی بات مانو تو صرف اسی کی جو ہمارے دین والا ہے، جو ہمارے دین پر چلتا ہے، اس کی بات ماننا۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کہہ دیجئے ان الہدی ہدی اللہ، ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، حق تو وہی ہے جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، نازل کیا ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، تم ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ یہ جو تمہاری حرکتیں ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے دین والے کی بات مانو، ہمارے دین والے کے علاوہ کسی کی بات مت مانو، اس لیے کہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ دیا جاتا ہے کسی کو اسی طرح جیسا تمہیں دیا گیا، یعنی کتاب جیسے تمہیں دی گئی، تم پر نازل کی گئی، ایسی کتاب کسی پر نازل کی جا رہی ہے، اس لیے تمہیں برا لگ رہا ہے۔ او یحاجوکم عند ربکم، اہل کتاب کیا کہتے ہیں کہ تم ان کی اتباع مت کرو، ان کی بات کی تصدیق مت کرو۔ بہت سارے نئے یعنی عوام اہل کتاب کی، وہ مسلمانوں کے ساتھ جب رہتی تو کہتی کہ ہاں ہمارے بڑوں نے بھی ہماری کتابوں میں بتایا ہے کہ محمد یہ آخری نبی ہے، یہ سچے نبی ہے۔ تو اہل کتاب علماء ان سے کہتے کہ تم کیوں اپنے خلاف حجتیں بنا رہے ہو؟ او یحاجوکم عند ربکم، قیامت جب قائم ہوں گی تو اس وقت کیا ہوگا؟ قیامت کے دن میدان حشر میں مسلمان گواہی دیں گے کہ اے اللہ، ان یہودیوں نے برابر دنیا میں گواہی دی تھی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، برابر انہوں نے کہا تھا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا لیکن پھر گئے تھے۔ تو اہل کتاب کا، یہودی علماء کا اپنی عوام سے کہنا تھا کہ اپنے خلاف انہیں چانس کیوں دے رہے ہو، اپنے خلاف انہیں حجت بحث کا موقع کیوں دے رہے ہو، اپنے خلاف قیامت کے دن انہیں گواہی کا کیوں موقع دے رہے ہو؟ ایک ہی بات کہو کہ بس یہودیت حق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہی بات کہو مسلمانوں کے سامنے، ان کے دین کی، ان کے مذہب، ان کی کتاب اور ان کے نبی کی حقانیت کی گواہیاں مت پیش کرو، قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف ہی گواہی دیں گے۔ اس طرح سے فتنے کا کام کرتے، اس طرح سے پیچھے بگاڑ کا کام کرتے۔ اللہ ارشاد فرما رہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ، فضیلت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تمہارے کہنے سے یہودیت کو تھوڑی فضیلت مل جائیں گی، تم کہوں گے کہ یہودیت حق ہے لہٰذا یہودیت بڑی ہو گئی، نصرانیت حق ہے تو نصرانیت بڑی ہو گئی، نہیں، ان الفضل بید اللہ، فضیلت اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ چاہے ساری دنیا محمد مصطفیٰ کی فضیلت کے خلاف ہو جائے، جب اللہ نے سب سے افضل آقا کو بنایا تو اب ان کی کوششوں سے کسی نتیجے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ سارے کے سارے اپنے خلاف کام کر رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے، ان کی حرکتوں سے نہ اسلام کا برا ہوگا، نہ ان کی حرکتوں سے مسلمانوں کا کچھ برا ہوگا، نہ محمد مصطفیٰ کی شان میں کوئی کمی آئے گی۔ ان الفضل بید اللہ، فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ و فضیلت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی فضیلتوں والا، بڑی کشادگی اور وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت کے لیے وہ جسے چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے، جس پر اپنی رحمت نازل کرنا چاہتا ہے اسے اپنی رحمت سے، اپنی مرضی سے خاص کرتا ہے۔ سب سے بڑی رحمت کیا ہے اللہ کی؟ سب سے بڑی رحمت نبوت ہے، تو اللہ جسے نبی بنانا چاہے اسے اللہ نبی بنائے، اس کی مرضی ہے، تم سے پوچھ کر بنائے گا کہ آخری نبی کسے بنایا جائے، بنی اسماعیل میں کیوں بنا دیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں بنایا؟ یہ اہل کتاب کا، یہودیوں کا شکوہ تھا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کہ وہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں کیوں آ گئے، حضرت اسرائیل کی اولاد میں کیوں نہیں آئے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کیوں نہیں آئے؟ تو کیا اللہ ان سے پوچھ کر نبی بنائے گا؟ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ فرما رہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العزت بڑے فضل والا ہے، اس کی فضل، اس کی مہربانی، اس کی عطا بہت بڑی ہے۔ یہاں تک اہل کتاب کی باتیں ہوئی، اب یہاں سے 2-3 واقعات بھی شان نزول میں آیات کے ہم سنیں گے۔ ایک آیت ابھی جو پڑھی جا رہی ہے اس کا بہت شاندار شان نزول ہے۔ اللہ فرما رہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ
وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کے پاس اگر آپ ڈھیر سارا پیسہ امانت رکھ دے تو وہ برابر امانت ادا کر دیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہے کہ 1 دینار بھی ان کے پاس رکھو تو امانت کھا جائیں گے، ادا نہیں کریں گے۔ الا ما دمت علیہ قائما، آپ ان کے سر پر سوار رہے تو دے دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے، ختم کر دیں گے، کھا جائیں گے۔ یہ اہل کتاب کے 2 واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ ایک یہودیوں کے بڑے عالم، سارا گھرانہ علمی گھرانہ، ان کی عورتیں بھی اہل علم، ان کے مرد بھی اہل علم، اور اللہ رب العزت نے سچی فطرت سلیمہ اور سچی روح انہیں عطا فرمائی تھی۔ وہ تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ۔ ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، ابھی یہودی تھے۔ ایک اجنبی مسافر آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں یہاں تاجر ہوں، تجارت کے لیے آیا ہوں، میرے پاس بہت سارے درہم و دینار ہے، یہ میں کہاں رکھوں؟ آتا جاتا اسے اٹھاتا پھروں، میرے لیے مشقت کا سامان ہے، اسے میں امانت رکھ دیتا ہوں کسی کے پاس۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ سے نظر آئے، دیکھا کہ یہ بڑے نیک نظر آ رہے ہیں، شریف ہے، میں ان کے پاس رکھ دیتا ہوں۔ ان کے گھر گئے، جا کر ان کے پاس اپنی امانت رکھ دی، کوئی لکھا پڑھی نہیں، کوئی گواہ نہیں۔ وہ چلا گیا، اپنے کام کاروبار سے فارغ ہوا، چند دنوں کے بعد آیا اور آ کر حضرت سے کہا کہ میں نے آپ کے پاس امانت رکھی تھی، آپ مجھے وہ دے دے۔ حضرت نے ساری امانتیں واپس کر دی، سب دے دیا، جتنا اس نے رکھا تھا سب دے دیا۔ اللہ رب العزت نے ایسی سلیم فطرت، ایسی پاکیزہ فطرت عطا فرمائی تھی، یہی تو پاکیزگی تھی کہ اللہ نے پھر دین حنیف کے لیے انہیں قبول کیا، اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ پہلے آپ مسلمان نہیں تھے، اس وقت کا یہ عالم ہے، یہودی تھے، اس وقت آپ کی امانت کا یہ انداز تھا، دیانتداری کا یہ انداز تھا۔ اللہ نے اسلام کی توفیق دی۔ آپ کی پھوپھی آپ کو سنایا کرتی تھی بچپن سے کہ آخری نبی اس سرزمین پر آنے والے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہاں مدینے میں جو پہنچایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آخری نبی آنے والے ہیں، اور ان کی یہ علامت ہے، یہ علامت ہے، یہ نشانیاں ہیں، لہٰذا ان کے انتظار میں بیٹھے رہتے۔ جب وہ وقت آیا کہ قبا کی سرزمین سے نکل کر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو سارے کے سارے دوڑتے ہوئے شہر کے باہر چلے گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اس ہنگامے کو دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن سلام تیزی سے دوڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے تک آقا ایک جگہ رک گئے تھے، سب لوگ موجود تھے اور آپ وہاں لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ آپ کہہ رہے تھے افشوا السلام بینکم، اپنے آپس میں درمیان میں سلام کو خوب پھیلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا والناس نیام، اور اس وقت نماز پڑھو جس وقت کے لوگ سو رہے ہو، تہجد کی نماز پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترغیب دے رہے تھے، یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن السلام پہنچ گئے، آپ کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ وہی چہرہ ہے جس کی پیشن گوئی اور اطلاعات ہماری کتابوں میں تھی۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اقرار کر لیا، پڑھ لیا، مسلمان ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ہی میں تھے، مسجد نبوی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ یہودیوں کو جب معلوم پڑا کہ عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گیا تو بہت پریشان ہو گئے، بہت غصہ ہوئے، اور حضرت عبداللہ ابن سلام کو پکڑنے کے لیے، انہیں کیوں مسلمان بنایا اس کا حساب لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا یہودیوں کا ارادہ ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کو اطلاع ہو گئی، آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ یہودی میرے سلسلے میں آپ سے بات کرنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، اور شاید یہ آنے ہی والے ہیں۔
میں اس پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں. ایک پردہ تھا ایک پردہ لگایا گیا تھا، جو عورتیں آتی وہ اس پردے کے ادھر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی، بات چیت کرتی، جو بھی کہنا ہوتا. تو اس پردے میں حضرت عبداللہ ابن سلام بیٹھ گئے، اور جیسے ہی وہ یہودی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہہ دیا اللہ کے نبی میرے بارے میں ان سے پوچھنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری عبداللہ ابن سلام کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا خیرنا وابن خیرنا، ہم میں سب سے بہتر ہے اور ہم میں سب سے بہتر شخص کا بیٹا ہے. اعلمنا وابن اعلمنا، ہم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے کا بیٹا ہے، بڑا عالم ہے، بڑے عالم کا بیٹا ہے. افضلنا وابن افضلنا، ہم میں سب سے افضل ہے، سب سے افضل کا بیٹا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر عبداللہ ابن سلام اسلام قبول کر لے تو کیا تم اسلام قبول کر لیں گے؟ انہوں نے کہا اعاذہ اللہ من الاسلام، اللہ عبداللہ ابن سلام کی اسلام سے حفاظت کرے، اسلام سے اسے محفوظ کرے، اللہ اسے نہ قبول کرائے اسلام. جیسے یہ بات کہی تو آپ پردے سے نکلے اور اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. جیسے ہی کلمہ سنا تو سارے جو کہہ رہے تھے نا ہم میں سب سے بہتر، ہم میں سب سے بڑا عالم، ہم میں سب سے افضل، اب کیا کہنے لگے شرنا وابن شرنا، ہم میں سب سے برا اور سب سے برے کا بیٹا ہے. وہی ہے اوپر سے لے کر نیچے تک عبداللہ ابن سلام، جو ابھی سب سے بھلا تھا، ایک رسول پاک کی نبوت کا اقرار کیا ہے تو اب سب سے برا بنا دیا. یہ ہے یہودیوں کی حرکتیں، ان کی سازشیں. تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کی شخصیت گرامی، جن کا بڑا عظیم کردار ہے، ہم نے ان چند دروس میں عبداللہ ابن سلام کی روایت سے، ان کے واقعے سے کئی باتیں سنی ہیں. دوسرا واقعہ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینار، اہل کتاب میں ایسے بھی ہے کہ ایک دینار ان کے پاس امانت رکھو تو اسے بھی کھا جائے، وہ بھی ادا نہ کرے. ایک شخص تھا یہودیوں کا، بڑا باروب، ایسا کہ دیکھنے والا اسے دیکھے تو اندازہ لگائے کہ شاید یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے. اس کو دیکھ کر ایسا دھیان آنے لگے، اس کا چہرہ، اس کا لباس. ڈھونگی بابا، اس کے آس پاس بھی اس کے چیلے چپاٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں ہو رہی ہے. وہ انہیں اپنے دل سے من گھڑت نصیحتیں، موعظت اور عبرت میں لگا ہوا ہے. ایک اجنبی مسافر آیا اور آ کر کہا کہ آپ مجھے نیک پارسا لگ رہے ہیں، میرے پاس ایک دینار ہے، میں غریب آدمی ہوں، یہ آپ اپنے پاس امانت رکھے، میں آ کر لے لیتا ہوں. عازورہ اس کا نام بتلایا جاتا ہے، ابن عازورہ. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا وہ عازورہ، یہ غریب نے اس کے پاس ایک امانت رکھی، ایک دینار. وہ گیا، واپس آیا، سارے گواہ بچے شاگرد اس کے موجود تھے. واپس آیا، آ کر کہا کہ میرا وہ دینار جو میں نے آپ کے پاس رکھا تھا امانت، مجھے واپس دے دیجئے. اس نے کہا کون سا دینار، کب رکھا تھا، تم کب آئے تھے، میں نہیں تمہیں پہچانتا. انکار کر دیا. شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ بھول گئے، آپ نے ہمارے سامنے ایک دینار لیا تھا اور اب آپ انکار کر رہے ہیں. جیسے ہی وہ چلا گیا اسے بھگا دیا. شاگردوں نے جب یہ کہا تو شاگردوں سے کیا کہنے لگا، ارے یہ جاہل لوگ ہیں، ان کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے، یہ گدھے ہیں ہمارے، ہم ان کی کیسی بھی سواری کریں ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. اہل کتاب جو ہے وہ بڑے ہیں، باقی جتنے ہیں سب گدھے ہیں، ہم ان کی کیسی بھی سواری کر سکتے ہیں. اس طرح سے کہا. ایک شاگرد کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اپنا استاذ بہت نکلا ہوا ہے، باہر گیا اور اس غریب سے کہا کہ بھائی یہ ایسے نہیں دیں گا تمہارا دینار تم کو واپس، تم جا کر سوار ہو جاؤ اس کے سر پر اور اس سے کہو کہ اگر تم نے دینار نہیں دیا تو میں سارے مدینے میں ہنگامہ کروں گا، چیخ پکار کروں گا، سب لوگوں کو جمع کروں گا کہ اس نے میرا دینار کھا لیا ہے.
اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، جب میں شور ہنگامہ کر دوں گا پھر تمہاری بے عزتی ہو جائیں گی۔ جلدی سے 1 دینار نکال کر پھینکا اور کہا کہ جاؤ زبردستی ایک شریف آدمی پہ الزام لگا رہے ہو، زبردستی مجھے بدنام کر رہے ہو۔ بھگا دیا، دینار پھینک دیا، دے دیا اور چلا گیا۔ قرآن مجید نے اس منظر کو بیان کیا ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ایسے بھی ہے، مَنْ تَأْمَنْهُ، جسے اگر کوئی شخص تم 1 دینار بھی دو، لا یؤدیہ الیک، تو وہ تمہیں نہیں لوٹائیں گا، ادا نہیں کریں گا، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ تم برابر علیہ، اس پر قائماً کھڑے رہو، تم سر پر سوار رہو گے تو دے دیں گا۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ کیوں کہا اس نے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، ان ان پڑھوں کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے، ہم پر الزام کا ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی ان ان پڑھوں کے بارے میں ان کا یہ رائے، ان کا یہ کہنا کہ یہ چاہے کچھ بھی کرے، ہم ان پر چاہے کیسا ہی ظلم کرے، ہم ان پر کیسے ہی مظالم ڈھائے، اللہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا۔ یہ اس وقت بھی ان کے دعوے تھے اور آج بھی ان کے یہی دعوے ہیں۔ جب فلسطینیوں پر یہ مظالم ڈھاتے ہیں تو فلسطینی عورتوں کو یہ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ زنا تو ان کے یہاں بھی جرم ہے، لیکن یہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ مسلمانوں کے ساتھ ہم کچھ بھی کریں ہم کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عورتوں کو ہم داغدار کر دے، ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کا، ان کے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن ہم پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ جب بھی تھا اور آج بھی ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، ان کا کیا دعویٰ تھا کہ اللہ ہم پر کوئی گناہ نہیں ڈالیں گا اس لیے کہ ہم اونچے لوگ ہیں، اونچے اور بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ کچھ بھی کرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے حلال کیا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ سارے انسانوں کے حقوق مساوی ہے۔ اللہ کے یہاں مرتبہ مقام اس کے تقوی کی وجہ سے متعین ہوتا ہے، وہ اللہ کے یہاں ہوتا ہے۔ اللہ کی زمین پر تو سب کے حقوق برابر ہے۔ ایک ادنا درجے کے شخص کو 1 چادر ملی ہے مال غنیمت سے، تو امیر المومنین کو بھی 1 ہی چادر ملیں گی، سب کے حقوق برابر ہے۔ جیسا کافر مسلمان پر ظلم ناجائز ہے، ویسے کافر پر بھی ظلم ناجائز ہے۔ ظلم تو ظلم ہوتا ہے، کسی غیر مسلم کو ستانا بھی ستانا ہی ہوتا ہے، کسی مسلم کو ستانا بھی ستانا ہی ہوتا ہے۔ سب کے حقوق مساوی ہوتے ہیں۔ انسان اللہ کے یہاں برابر ہے، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی عربی، کوئی عجمی، کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت اگر ہے تو الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے، اور وہ اللہ کے یہاں ہے۔ زمین پر نہیں چلیں گی وہ فضیلت، زمین پر تو سب کے حقوق برابر ادا کیے جائیں گے۔ لہٰذا یہ جب جانتے ہیں پھر ایسی حرکتیں ہیں تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، اللہ فرما رہے ہیں بلا، ہاں من اوفی، جس نے پورا کیا بعہدہ اپنے عہد کو، واتقی اور ڈر گیا، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ متقین کو پسند فرماتے ہیں۔ وہ تھے عبداللہ ابن سلام، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، اس عہد کو پورا کیا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ متقین کو پسند کرتے ہیں۔ اور یہ دوسرے ظالم جنہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے لیکن اس عہد کو پورا نہیں کیا، اللہ رب العزت ظالموں کو پسند نہیں فرماتے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ اللہ فرما رہے ان الذين يشترون، بے شک جو لوگ خرید لیتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں، ثمنا قلیلا، معمولی قیمت، اللہ کے عہد کو چھوڑ دیتے ہیں معمولی پیسے کے لیے، اپنی قسموں کو چھوڑ دیتے ہیں معمولی پیسے کے لیے، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ سے انہوں نے عہد کیا تھا، مانتے تھے یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے،
اور پھر انکار کیا ہے کس کے لیے؟ معمولی فائدے کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کے لیے قسمیں کھائی تھی، لیکن ان قسموں کو پامال کر دیا، توڑ دیا۔ اللہ کہہ رہے کہ آخرت میں ان کا رتی برابر بھی حصہ نہیں ہے۔ اللہ ان سے محبت سے بات نہیں کرے گا، ولا یکلمہم اللہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان سے بات ہی نہیں کرے گا۔ آخرت میں تو اللہ سب سے بات کرے گا، کسی سے ناراض ہو کر کرے گا، کسی کے لیے سزا و وعید کے لیے کرے گا، اور کسی سے محبت سے کرے گا۔ تو ایسے لوگ جو اپنا دین بیچ دیتے ہیں، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کہہ رہے کہ آخرت میں اللہ ان سے قیامت کے دن پیار سے بات نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، ان کی طرف نگاہ محبت سے نہیں دیکھے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، انہیں پاک نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، پہلے پارے میں یہ واقعہ گزرا تھا، پھر ادھر ایک آیت میں اس کا اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں ایسی بھی ایک ٹکڑی ہے، یلوون السنتہم، جو اپنی زبان کو موڑ دیتی ہے، بات کچھ کہنا ہے کچھ کہہ دیتی ہے، مطلب کچھ کا کچھ نکال دیتی ہے۔ راعینا آ کر کہتے تھے، راعینا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بھی پڑھے لکھے، کم پڑھے لکھے، سادے سیدھے، بھولے بھالے، ہوشیار، چالاک، سب طرح کے لوگ تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام علمی ہوتا، بھولے بھالے، سادے سیدھے، بے پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں سمجھ آتا، انہوں نے بھی کہہ دیا راعینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت کیجئے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، راعینا مت کہو، یہ راعینا سے یہودی غلط مطلب لیتے ہیں۔ یلوون السنتہم، اپنی زبانوں کو موڑ لیتے ہیں، وہ راعینا نہیں کہتے تھے، وہ راعینا کہتے تھے۔ راعینا کا مطلب ہوتا ہے احمق اور چرواہا اور جاہل، تو یہ راعینا اور راعینا کا غلط مطلب نکالتے تھے۔ ادھر صحابہ کا تو سچا مطلب تھا، سیدھا مطلب تھا، راعینا سے ہماری رعایت کیجئے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ ایسے جملے مت بولو جس سے وہ غلط فائدہ اٹھائے، دوسرے الفاظ بولو، انظرنا کہو، انظرنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھیے، ہمارا بھی خیال کیجئے، تھوڑے سادے الفاظ میں بات کیجئے، مطلب سمجھ میں آئے ایسی بات کیجئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اپنی زبانوں کو موڑتے، بالکتابی، کتاب کے بیان کرنے میں، الفاظ کے ادا کرنے میں، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم سمجھو کہ یہ کتاب کی باتیں ہو رہی ہے۔ عام آدمی سمجھتا کہ یہ کتاب اللہ کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کتاب اللہ کی بات نہیں کرتے تھے۔ وما ہوا من الکتاب، ان کا مطلب دوسرا ہوتا تھا۔ راعینا تو کتاب اللہ کا لفظ تھا، لیکن ان کا مطلب دوسرا تھا، وما ہوا من الکتاب، اور وہ معنی مطلب کتاب اللہ کا نہیں تھا۔ ویقولون ہوا من عند اللہ، اور وہ لوگ کہتے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ اللہ فرما رہے کہ کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے جسے اللہ کتاب عطا کرے، حکمت عطا کرے، نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ اللہ کے بندے مت بنو، میرے بندے بنو۔ تو کسی نبی کی یہ شان نہیں ہو سکتی۔ جیسے یہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہم سے کہا تھا کہ میری عبادت کرنا، وہی نجران کا جو وفد آیا تھا، آخر میں کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت عیسیٰ ہی نے کہا تھا ہم سے کہ ہماری عبادت کرو۔ اللہ کہہ رہے کہ نبی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، نبی کی یہ شان کے خلاف ہے کہ نبی کو اللہ نبوت، حکمت، کتاب عطا کرے، پھر نبی یہ کہے کونو عباد لی، میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کے بندے نہیں میرے بندے بنو، نبی نہیں کہہ سکتا۔ جب نبی کے لیے یہ حق نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، تو غیر نبی کہاں سے کہیں گا؟ غیر نبی کے لیے یہ کہاں سے اجازت ہو جائیں گی؟ ولیکن کونو، نبی کیا کہتا ہے؟
کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے بندے بنو، رب کے بندے بنو، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کہ تم کتاب پڑھاتے ہو، بما کنتم تدرسون، اور تم کتاب پڑھتے ہو۔ تو ربانی بننے کے لیے کتاب کا پڑھنا، کتاب کا پڑھانا، اللہ والے بنو اس لیے کہ تم کتاب پڑھاتے ہو اور پڑھتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ربانی کون ہیں؟ جو سکھاتے ہیں اور کتاب پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الربانیون هم الذین یعلمون الصغار قبل الکبار، ربانی وہ علماء ہوتے ہیں جو بڑوں سے پہلے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو علم دین بچوں کو پڑھانے والے یہ ربانی ہوتے ہیں، اللہ والے علماء ہوتے ہیں۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اللہ ارشاد فرما رہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ، وہ حکم نہیں دیتا تمہیں، نبی تمہیں حکم نہیں دیتا، ان تتخذوا، کہ تم بنا لو، الملائکۃ فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابا رب، فرشتوں کو نبیوں کو رب بنانے کا نبی کبھی حکم نہیں دیتا۔ ایامرکم، کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا، بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ تم مسلمان ہو چکے۔ مسلم ہونے کے بعد نبی کیسے تمہیں کافر بنائے گا؟ تو یہ نبی پر الزام، نبی پر اعتراض، نبی کے خلاف بات کرنا ہے۔ اللہ رب العزت اہل کتاب کو نیک سمجھ عطا فرمائیں، نیک توفیق عطا فرمائیں، انہیں واپس اپنی کتابوں سے صحیح رجوع کر کے آخری نبی، آخری کتاب کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ نبیوں پر جھوٹے غلط الزامات لگانے سے اللہ رب العزت ان کی اصلاح فرمائے، اس اصلاح کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائیں کہ ہم قرآن کریم کے حق اور جامع تعلیمات اور مضامین کو دنیا یہود کے سامنے، دنیا عیسائیت کے سامنے، اہل کتاب کے سامنے کھل کر ڈٹ کر پیش کر سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔